جاتے ہیں گند پھینک آتے ہیں, جہاں جاتے ہیں گند پھینک آتے ہیں. پھر کہتے ہیں لو جی پاکستان تے بڑا گندا ملک ہے, ایتھے تے صفائی نہیں گی, باہر دیا سڑکاں دیکھو. اچھا باہر دیا سڑکاں دیکھو, وہ سڑکیں خود صاف رکھتے ہیں, وہ ہماری طرح چلتی کار سے گند باہر نہیں پھینک جاتے. یعنی اتنی گندی ایک مجھے بات لگتی ہے کہ پراڈو میں بیٹھے ہوئے ہیں, پجیرو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کرولا میں بیٹھے ہوئے, شیشہ ڈاؤن کرتے اور گند پھینک دیتے ہیں سڑک پہ. دولت آ گئی, تھوڑی تہذیب بھی سیکھ لیتے. نہیں, کیوں سیکھیں بھائی, ہم نے وہی رہنا گواد. اور پھر کہنے لو حکومت صفائی نہیں کراتی. حکومت ہر بندے کے پیچھے ایک بندہ لگائے کہ جہاں ہی گند پھینکے وہاں سے گند اٹھاؤ. تب بھی صفائی ممکن نہیں ہے, کیونکہ اپنی صفائی خود رکھنی پڑتی ہے. تو جس طرح ہم فزیکل ہر جگہ گند ڈال آتے ہیں نا, جب تک ہر بندہ اپنا گند نہیں سمیٹے گا, گند نہیں سمٹے گا. اسی طرح اسپرچول روحانی گندگی, نفرتیں, جھگڑے, ناراضگیاں, گندی باتیں جب تک ہم نہیں سمیٹیں گے نہیں سمٹیں گے. ہر کوئی آ کر نفرت ڈالتا جائے گا تو آپ کو ہر طرف نفرتیں ہی ملیں گی جہاں جائیں گے. آج یہی تو حال ہے خاندان میں, جہاں جائیں. یعنی اس وجہ سے میں نے آنا جانا منیمم کر دیا. جہاں جائیں اس کا گلا, اس کا شکوہ, اس کی بات, اس کی بات. کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی مثبت بات ہے ہی نہیں. کیا ہو گیا ہے, ہو کیا گیا ہے. اگر اگلا برا ہے تم اچھے ہو جاؤ, تبھی تو معاشرے میں اچھائی آئے گی. پازیٹیوٹی دیں گے تو پازیٹیوٹی ملے گی نا. کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ, یا دن کو دے اور رات لے. کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. یہ دنیا ہے, دنیا عجب بازار ہے, کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے. میوہ کھلا میوہ ملے, پھل پھول دے پھل پات لے. کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ, یا دن کو دے اور رات لے. کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. جو کریں گے وہ پائیں گے. جیسے دنیاوی اعتبار سے صفائی رکھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے, روحانی اعتبار سے اخلاقی بیلنس رکھنا بھی سب کی ذمہ داری ہے. ہاں اس کے لیے پوٹینشل چاہیے, ذرائع چاہیے. وہ پوٹینشل کیسے آئے گی؟ نماز سے. نماز, ٹھیک ہے. جن کوتاہیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل معزول ہوئے, ہمیں وہ نہیں کرنی. ایک کوتاہی کیا کی, منافق ہو گئے, جیسے ہم آج ہوئے ہوئے ہیں, کہنا کچھ کرنا کچھ. یہ منافقت کہاں سے آتی ہے؟ نماز کی اور صبر کی کمی سے. لہٰذا اللہ نے حل بھی بتایا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور پھر یہ جو ہم نے ابھی احکام دیکھے کہ ہم نے شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو, یہ بھی تو بنی اسرائیل کا عہد تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, یہی سے شروع ہوتی نا بات. یہ بھی بنی اسرائیل کا عہد تھا, انہوں نے توڑا تو کیا ہوا نتیجہ؟ معزول کر دیے گئے. ہم توڑیں گے تو ہم بھی معزول ہو جائیں گے. امت تو دوسری کوئی نہیں آنی, گروہ معزول ہوتے رہیں گے, حصے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو قائم کرنا ہے. قیام کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ پوٹینشل کی. قائم وہی ہوتا ہے نا جس میں طاقت ہوتی ہے. کبھی سوکھا ہوا درخت بھی قائم رہا ہے, کبھی کوئی بیمار بندہ بھی قائم رہ سکتا ہے, کھڑا رہ سکتا ہے. تو قیام کے لیے پوٹینشل ضروری ہے. پوٹینشل کہاں سے آئے گا؟ اقیم الصلاۃ سے, قیام الصلاۃ سے. قیام الصلاۃ کی کیا شرائط ہیں؟ نماز پڑھنے کی بات نہیں, قیام الصلاۃ. قیام الصلاۃ کی کیا شرائط؟ جی جی, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا. تعدیل ارکان, نماز کو پوری تسلی اور ارکان کی تعدیل کے ساتھ ان کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا. اول وقت میں نماز پڑھنا, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا, اور عمدہ وضو کرنا. 5 شرائط. عمدہ وضو کرنا. ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اقیم الصلاۃ کی شرط پوری ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں کتنے ہی نمازی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں. ہوتا ہے نا, 5 وقتہ نمازی ہیں جی زبان بڑی گندی ہے, 5 وقتہ نمازی ہیں جی ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھتے. تو نماز کیوں برائی سے نہیں روکتی, بے حیائی سے نہیں روکتی؟ اس کے ارکان ادا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کی نماز عرش پر نور بن کر جاتی ہے, کچھ لوگوں کی نماز چہرے پر کالے
کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا میری نماز قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہیں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو قبول ہو رہی ہے، اگر نہیں روکتی تو قبول نہیں ہوتی. تو جو لوگ نمازوں کے باوجود بڑی بڑی خرابیوں میں مبتلا ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تعدیل ارکان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے اور پھر اس کی نمازیں قضا رہتی ہیں. صحابہ نے کہا جی کیسے نماز پڑھ کر نمازیں قضا رہتی ہیں، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ وضو صحیح کرتا ہے، نہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ وہ قیام پورا کرتا ہے، اور سجدے میں ایسے ٹھنگے مارتا ہے جیسے مرغا ٹھنگے مارتا ہے. ہماری اکثریت آج ایسی نمازیں پڑھتی ہے. مسجدوں میں جاتے تو الٹی لعنتیں لے کر آتے ہیں. کیوں؟ صفیں نہیں بناتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صفیں اپنی صحیح بناؤ، صفیں ٹیڑھی کرو گے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو دل ٹیڑھا ہو گیا، ہمیں تو دعا سکھائی گئی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہے نا. اب اگر دل ہی ٹیڑھے ہو گئے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی سختی سے کہتے تھے اور صفوں پر بہت توجہ دیتے تھے نا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ صفوں کو صحیح رکھو، جگہ خالی مت چھوڑو. ذرا سی جگہ خالی ہوتی ہے تو میں اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ تمہارے درمیان شیطان بکری کے بچے کی طرح گھسا ہوا ہے، یعنی بکری کے بچے کے سائز میں آ کر گھسا ہوا ہے. کتنی سی جگہ ملتی ہے نا جہاں بکری کا بچہ سر گھسا سکے، وہاں گھس جاتا. اب جہاں جماعت میں شیطان گھس گیا تو جماعت کی برکت تو گئی، کچھ نہیں ملے گا، خالی نکلیں گے. پھر امام کی پیروی ہے جماعتوں میں. کہاں پر؟ کون سی جماعتوں میں؟ میں نے تو نہیں دیکھی. حرم تک میں امام نے ابھی اللہ اکبر کا الف کہا ہوتا ہے اور ہم سجدوں سے اٹھ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سجدے سے سر نماز میں جماعت میں امام سے پہلے اٹھایا اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے تو مجھے حیرت نہیں. اب صحابہ کہتے ہیں، انس کہتے ہیں، اس فرمان کے بعد جب رے ادا ہوتا تھا نا اللہ اکبر کا، تب ہم سجدوں سے سر اٹھاتے تھے. امام نے پہلے اٹھنا ہے، ہم نے اس کے بعد اٹھنا ہے. امام نے پہلے بیٹھنا ہے، ہم نے بعد میں بیٹھنا ہے. ہمیں ہر کام کی جلدی ہے. ابھی امام بیچارہ اللہ ہی کرتا ہے اور ہم سارے کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں، امام ابھی سجدے میں ہوتا ہے. تو پھر لعنتیں لے کر آئیں گے تو برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی تم میں سے اپنے امام پر سبقت مت کرے. تو صحابہ کھڑے رہتے. جیسے امام رکوع میں جاتے تو صحابہ کھڑے رہتے، جب وہ کمر جھکا لیتے تو صحابہ جھکتے، اور جب وہ کھڑے ہو جاتا امام تو صحابہ اٹھتے. اب یہاں پر وہی معاملہ ہے. ابھی سمیع اللہ کا سین ہی ادا ہوا ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، امام بیچارہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے، امام کی پیروی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں جماعت میں جا کر برکتیں مل رہی ہیں کہ لعنتیں؟ پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ غلط استعمال سے کبھی فائدہ ہوا ہے؟ میڈیسن غلط کھانے سے شفا ہو سکتی ہے، الٹا ری ایکشن ہوگا نا. تو میڈیسن بھی تو ہدایت کے مطابق کھائیں نا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال فرمائیں بھائی. خلاف ہدایت کھائیں گے تو الٹا نقصان اٹھائیں گے. تو اقیم الصلاۃ کہا، یہ نہیں کہا نماز بوجھ اتار کر پھینک دو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کے قیام کے ارکان پورے کرو، تب جا کر بات کرو. خطبہ ہے تو خطبے میں بول رہے ہوتے، ایک دوسرے کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے، مشورے دے رہے ہوتے. تو پھر ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ عبادت ضائع ہو جاتی یا اس کا اثر بہت کم رہ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، میں اپنی مثال لیتی ہوں. جیسے مجھے سانس کی تکلیف ہے، بیماری ہے، اب میں دوائی کھاتی ہوں، انسٹرکشن کے مطابق نہیں کھاتی، کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی، کبھی پوری ڈوز لی کبھی آدھی ڈوز لی، اور اس کے ساتھ پرہیز بھی نہیں کر رہی، کھٹا بھی کھا رہی ہوں ٹھنڈا بھی کھا رہی ہوں، تو صحت کہاں سے آئے گی؟ پھر میں کہوں جی دوائیاں چی اثر دی، ڈاکٹر چنگی دوائی نہیں دیں گے. نہیں، میں نے غلط کیا. بالکل اسی طرح نماز دوا ہے. اب کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی آدھی پڑھی کبھی پوری پڑھی، کبھی صحیح پڑھی کبھی غلط پڑھی، اور اس کے ساتھ پرہیز کوئی نہیں کر رہے. ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا ہم دیکھ رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، گالیاں ہم بک رہے ہیں، اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے، اپنی گرومنگ بالکل نہیں کر رہے. تو نتیجہ تو نہیں نکل سکتا.
جو تھوڑا بہت بھی نکلتا ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک, تو یاد رکھیے ان حالات میں تزکیہ کرنے کے لیے نماز ہی میڈیسن ہے, لیکن نماز کو پڑھنا نہیں ہے, قائم کرنا. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اس کے قیام کو جو ہے نا اپنا محور توجہ بنا. پھر آپ دیکھیں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی آپ کے نفس میں, آپ کے تزکیہ میں. اور رمضان سے فائدہ اٹھانا اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز کے قیام کے بغیر ممکن ہی نہیں, وہ فائدہ آ ہی نہیں سکتا. روزہ اگر کوئی رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو روزہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا, روزہ اللہ کو پتا ہے ہوا نہیں ہوا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سوال ہی نہیں اٹھے کوئی مومن ہو اور نماز نہ پڑھے, یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. تب تو منافقوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی. لہٰذا اب علماء کی رائے اختلاف پر ہے. بعض کہتے ہیں کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا, ترک نماز کفر ہے, تو اس کا روزہ کیا رکھنا اور کیا نہ رکھنا سب برابر ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں چلو روزہ جو سہولت پسند, وہ کہتے ہیں چلو روزہ تو رکھا نا, ایک کام تو کیا, نماز نہیں پڑھی اس کا گناہ اپنی جگہ, لیکن چلو روزہ رکھا. میں خود بھی کہتی ہوں چلو کچھ تو کیا, لیکن فائدہ بہت کم ہے. پھر وہی بات ہے کہ آپ دوائی کھائیں اور پرہیز نہ فرمائیں تو آپ کو فائدہ بہت کم ہوگا, اور آپ دوائی نہ کھائیں اور پرہیز پورا کریں تو آپ کو فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے, آپ زیادہ جلدی صحت مند ہو جاتے ہیں. تو نماز کے بغیر روزے کا فائدہ حاصل ہونا, روزہ کیا دیتا ہے, روزے کا نتیجہ کیا ہے, تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, گناہوں سے بچ سکو. سارے سال کے لیے تمہارے اندر اتنی پاور, اتنا انرجی کا بوسٹر جو ہے تمہیں دے دیا جائے, ایسا انجیکشن دے دیا جائے کہ تم سارا سال بچ جاؤ. جیسے آپ وہ کرواتے ہیں نا ویکسینیشن, کہ بیماری اب آنی ہے. اب جیسے آپ دیکھیں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگ آکسیڈل کی انجیکشن لگوائیں گے کہ دانے نہ نکلے, ایک ٹائپ آف ویکسینیشن ہے. تو ویکسینیشن کیوں کرواتے ہیں, بیماری کا مقابلہ کرنے کی قوت آ جائے. یہ نہیں کہ بیماری کے جراثیم نہیں آئیں گے, وہ تو آئیں گے, سب کو آئیں گے, ہمیں بھی آئیں گے, لیکن ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھ جائے گی, ہم فیس کر سکیں گے. تو رمضان میں ویکسینیشن ہوتی ہے سارے سال کے لیے. جو بیماری کے جراثیموں نے حملہ کرنا ہے, گناہ کی بیماری کے, ان کو فیس کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت بڑھائی جاتی ہے. اب یہ قوت مدافعت کے انجیکشن تب فائدہ دیں گے جب ہم اپنے باقی سارے شیڈیول کو صحیح رکھیں گے. اور تقوی لینا ہے نا ہمیں روزے سے, تقوی نہیں مل سکتا نماز کے بغیر, کیونکہ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے, تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے, گناہ چھوڑنا. تقوی کیا ہے, اللہ کا خوف نا. تو اللہ کے خوف سے اب سب سے پہلے کیا کریں گے. اگر میں ایک ماڈرن زندگی گزار رہی ہوں, ماڈرن تو نہیں کہنا چاہیے, جاہلانہ زندگی گزار رہی ہوں, ساری آج ہم نے ٹرمز الٹی کر دی ہے نا. خدت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خدت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. وہ جاہلیت کی زندگی میں گزار رہی ہوں جس سے اسلام نے نکالا تھا, اور مجھے کسی طرح سے اللہ نے ہدایت کی طرف بلا لیا, قرآن کی طرف بلا لیا. اب مجھ پہ اللہ کا خوف پیدا ہوا, خشیت پیدا ہوئی, تو میں سب سے پہلے کیا کروں گی, گناہ ترک کروں گی. تو تقویٰ کی پہلی سیڑھی کیا ہے پھر, گناہ چھوڑنا. گناہ چھوڑنے پر کون سی چیز ہمیں قوت دیتی ہے, کیونکہ گناہ چھوڑنے کے لیے قوت چاہیے بہت سارے اسباب سے. آؤٹر فیکٹر بھی ہوتے ہیں, انر فیکٹر بھی ہوتے ہیں. دل چاہتا ہے نا, نفس عادی ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں, آج آپ کے پاس آرم چیئر نہیں ہے, آپ دقت فیل کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, میرے پاس میرا ڈیسک نہیں ہے, کہ نفس عادی ہو جاتا ہے اس سہولت کا. وہ سہولت نہیں ہوتی تو بے قرار ہوتے ہیں. تو جہاں بڑی بڑی سہولتیں ملی ہوئی ہیں, یعنی طرح طرح کے فیشن والے کپڑے پہن رہے ہیں, طرح طرح کی آسائشیں کر رہے ہیں, وگے لگا رہے ہیں, اب وہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو دل پر گراں تو گزرتا ہے. ایک دفعہ تو دل تنگ پڑتا ہے. ٹی وی آپ چھوڑتے ہیں, اب یاد تو آتی ہے, کچھ دن تو وہ پروگرام یاد آتے ہیں جو چھوڑ رہے ہیں. اب وہ قوت چاہیے جو آپ کو استقامت دے دے اس پر. وہ کہاں سے آنی ہے,
नमाज से। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज आपको रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। तो तकवा की पहली सीढ़ी है गुनाह छोड़ना, बुनियाद, और वो बुनियाद रखी जाती है नमाज पर। तो नमाज के बगैर इस्लाह हो सकती तो अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये ना कहते कि तरतीबे नौ के लिए जमात कायम करो नमाज की, और ना ही अल्लाह बनी इसराइल को अहद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कहलवाते। क्या अभी मैंने आपको सुनाया, बताएं कौन सी आयत थी? अतामरून अन्नास बिल मारूफ व तन्हौना व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब फला ताकिलून। ये खराबी पैदा की है, अब इसका हल करो। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सब्र। आज हमारा भी यही हाल है ना, दूसरों की ऐब चीनियां करते हैं, अपनी इस्लाह नहीं करते, दूसरों को देखते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते। यही हो रहा है सबका ये हाल है। बहुत कम नेक अफराद है जो इससे बचे हुए हैं। तो ये मुनाफिकत की किस्म है ना, आ गई हमारे अंदर। क्या करें? वही जो बनी इसराइल को कहा गया। उस वक्त तो मुसलमानों में ऐप था ही नहीं ना कि अल्लाह मुसलमानों को एडवाइस करते। जो हमसे पहले मुसलमान थे उनमें था, यानी बनी इसराइल में। अल्लाह ने उनको बता दिया। क्यों बताया? ना बताते तो तौरात में बताया जा चुका था, क्यों बताया दोबारा? हमारे लिए कि जब आगे चलकर जवाल का दौर आए और मुसलमानों में ये बीमारियां पैदा हो तो प्रिस्क्रिप्शन सामने रहे। तो आज हमारे मसाइल का हल क्या है? वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये देखिए अल्लाह ने साथ ही कह दिया ना, वस्बिर, और सब्र करो, नमाज कायम करो, अच्छाई के साथ बुराई को दूर करो। वस्बिर, और सब्र करो। क्यों सब्र करो भाई? क्यों सब्र करो? सब्र क्या है? सॉरी, सब्र खैर है, बिल्कुल है, मगर यहां सब्र का टांका क्यों लगाया जाए? अच्छा, चुप करके सहते रहना सब्र है? फिर एहसान अलहदा चीज है, सब्र अलहदा चीज है। दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करना सब्र है, सही हो गया। और यहाँ किस कंटेंट में सब्र आ रहा है? सब्र के पहलू हैं बहुत सारे। एक बात सुन लीजिए, सब्र एक टर्म नहीं है, सब्र एक फिलॉसफी है। इट्स नॉट ओनली अ टर्मिनोलॉजी, इट्स अ कंप्लीट फिलॉसफी। इट हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यहाँ किस एस्पेक्ट से बात हुई है वो समझाएं मुझे। बिल्कुल जी, किस एस्पेक्ट से यहाँ सब्र का जिक्र आया? आप कुछ कह रही थी। सब्र के जो पहलू आपने बताए बहुत अच्छे बताए, आप किसी हद तक करीब पहुंची, लेकिन आप मेन बात, फिर आप असल पॉइंट जो होता है ना उसके साथ जुड़े, तब चीजें लिंक होंगी। यहाँ असल पॉइंट क्या है? असल पॉइंट है खैर पर इस्तकामत। खैर पर इस्तकामत। देखिए आयत नंबर 112 में अल्लाह कह रहे हैं, फस्तकीम कमा उमिरता, इस्तकामत अख्तियार करो उस हुक्म पर जो तुम्हें दिया गया है। तो असल बात है खैर पर इस्तकामत। बाकी सब अब उसकी जो है ना एक्सप्लेनेशंस आ रही है। पहले बताया गया खैर पर इस्तकामत क्या है, अब बताया गया खैर पर इस्तकामत के लिए क्या करो। क्योंकि इंसान फितरतन मुस्तकिल मिजाज नहीं होता। फितरतन इंसान क्या है? जल्दबाज। इन्नल इंसाना उजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है। तो इस्तकामत तो जल्दबाजी का उलट है। अब इस्तकामत के हुसूल के लिए क्या करना है? दो चीजें चाहिए। एक, खैर पेश करने की तौफीक, सलाहियत, वो नमाज से निकलेगी, ठीक है। दूसरा, यानी इसमें तीन बातें बताएगी। पहली बात बताएगी हल, शर का हल है खैर पेश करो। खैर पेश करने के लिए कुव्वत चाहिए, वो कुव्वत नमाज से निकलेगी, ठीक है। अब नमाज पढ़ना हो, खैर पेश करना हो, अपने रवैये को मेंटेन रखना हो, जो भी करना हो उसके लिए इस्तकामत चाहिए। इस्तकामत कहाँ से आएगी?
صبر سے. کیونکہ صبر کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر جانا، جم جانا، رک جانا. تو پھر صبر اختیار کرنا استقامت کے لیے، جو کر رہے ہیں اسے کرتے رہنے کے لیے. تکلیف پر صبر انسان کر لیتا ہے، نسبتاً آسان. استقامت کا صبر بڑا مشکل ہے. اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرْ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تو صبر کر لے تو یہ بڑے عظیمت والے کاموں میں سے، بہت عظیمت والے کاموں میں سے. بہت مشکل ہے استقامت پیدا کرنا. اسی لیے تو جو مستقیم لوگ رہے، استقامت والے لوگ رہے، انہوں نے مرتبے پائے. ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، ساری عمر جمے رہے پہاڑوں کی طرح اپنی جگہ پر. تو مومن کو بھی شجر ثابتہ اسی لیے کہا گیا، مستحکم ہوتا ہے، استقلال ہوتا ہے اس کے مزاج میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا وہ تھوڑا عمل جو تم ہمیشہ کرو اس زیادہ عمل سے بہت محبوب ہے اللہ کو جو کبھی کبھار کرتے. سلو بٹ اسٹیڈی. استقامت، اس کے لیے صبر چاہیے، اپنے آپ کو روکنا آنا چاہیے. اب صبر کہاں سے آئے گا؟ صبر کہاں سے آئے گا؟ اللہ دیں گے. صبر اللہ دیں گے. کب؟ جب ہم مانگیں گے. اللہ نے کہا اگر آپ صبر کریں بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے، مگر صبر بھی آپ کو اللہ ہی دے سکتے. تو کیا کریں پھر؟ دعا مانگیں. اللہم اجعلنی من الصابرین. اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کر دے. اور بھی کئی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی اس قسم کی دعا اپنے لیے بنا سکتے ہیں. اللہم الحقنی بالصابرین. اللہ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ ملا دے. تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ کون سی دعا منتخب کرتے ہیں، لیکن صبر مانگا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتے. تو صبر مانگنا پڑتا ہے تب ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے آپ نے صبر مانگنا ہے. جب یہ 3 کام کریں گے، پہلا کام اونچا بولیں، وہ تو تقویٰ کا حصہ ہے. نہیں، خیر دینا، پازیٹیوٹی معاشرے کو دینا، حسنات دینا. حسنات دینا ہے پازیٹیوٹی دینا. اتنی لمبی بات یہی تو کی میں نے، اور آپ پھر ہیر رانجھا مکس کر رہے ہیں. یہاں 3 تو پوائنٹ آئے ہیں. کیوں سی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے؟ 3 تو پوائنٹ آئے ہیں. اللہ نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر قائم رہو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ برائی کے بدلے میں بہترین نیکی کر کے دکھاؤ. یہ ہے مومن کا مقام. تو معاشرے کو حسنات دینا، پازیٹیوٹی کنوے کرنا، اپنا بیسٹ معاشرے کو دینا، تبھی تو آپ کے بچوں کو معاشرے سے خیر ملے گی. معاشرے میں گند ڈالی جاؤ تو پلٹ کر گند ہی آئے گا. جو ان پٹ دو گے وہ آؤٹ پٹ ملے گا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. معاشرے میں خیر لانا چاہتے ہو، معاشرے کو خیر دو، پازیٹیوٹی دو، پازیٹیوٹی مل جائے گی. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے جو پازیٹیوٹی دینی ہے اس کے لیے کنیکشن بھی تو چاہیے. میرے اندر پازیٹیوٹی ہوگی میں آپ کو دوں گی. آپ اپنا موبائل فون چارج کرنے کے لیے لگاتے ہیں ساکٹ میں. اگر ساکٹ میں کرنٹ آ رہا ہے تو چارج کرے گا نا. اگر ساکٹ ہی میں کرنٹ نہیں آ رہا چارج کہاں سے کرے گا؟ اب میں ایک ذریعہ ہوں، میڈیم ہوں معاشرے کو چارج کرنے کا. ہر فرد میڈیم ہے، ناٹ اونلی می، ہر فرد میڈیم ہے. اللہ نے ہر بندے کو معاشرے کو چارج کرنے کا جو ہے ایک ذریعہ بنایا ہے. اب وہ میرا مسئلہ ہے میں پازیٹیو چارج دے رہی ہوں کہ نیگیٹو چارج دے رہی ہوں. میں وہ کرنٹ کے معنوں میں والا نیگیٹو پازیٹیو چارج نہیں کہہ رہی. اس سے تو نیگیٹو پازیٹیو آتا ہے تو کرنٹ چلتا ہے. مطلب یہ کہ میں خیر اور شر کے معنوں میں کیا دے رہی ہوں معاشرے میں. ٹھیک ہے، اب وہ میرا مسئلہ ہے.
اب اگر مجھے پازیٹیو چارج دینا ہے، میں ارادہ کر لیتی ہوں اللہ جی آج کے بعد میں خیر کے سوا اپنی سوسائٹی کو کچھ نہیں دوں گی، تو مجھے بھی تو پازیٹیوٹی چاہیے، کیونکہ میں جنت میں تو بیٹھی نہیں ہوئی، میں دنیا میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے، پریشانیاں تو ہوتی ہیں، تو دوستوں کے رویے بھی دکھ دیتے ہیں، ہے نا، اور زندگی کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ملال بھی ہوتے ہیں۔ سبب یہ تھا کہ تجھ پہ بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہو تو بھی حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ تو زندگی کے صدمے، افراد کے رویے، بہت کچھ ہے جو ہمیں بھی اپسیٹ کرتا ہے، ہر کسی کو، ایک پازیٹیو بندے کو بھی۔ اب جب اس پر مصیبت آئی وہ پازیٹیو نہ ہو، نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو رہے، کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے، سہنے کو کمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زبان سے کہنا اور ہے، دل پر گزرنا اور ہے۔ جب دل پر گزرے اور دل مضبوط رہے، وہ کیفیت کہاں سے آئے گی، وہ پازیٹیو چارج میرے اندر کہاں سے آئے گا کہ میں آگے کنوے کر سکوں؟ اللہ سے آئے گا نا، اللہ سے کنیکشن نماز۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں خیر ملے تو ہمیں معاشرے کو بھرپور خیر دینا ہوگی، بھرپور خیر دینا ہوگی۔ خیر حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی آئے، خیر آئے، ہم سراپا خیر بنے، مثبت وجود بنے، مثبت پول بنے، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کنیکشن، اور کنیکشن ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تب پازیٹیوٹی ملے گی تو دو گے نا، جو خود خالی ہاتھ ہے کیا دے گا؟ اور اس پازیٹیوٹی کو دیتے رہنے کے لیے، اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے، آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک دن آپ آئیں تو سیب کا درخت ہے، اور دوسرے دن آئیں تو وہ جو ہے جھاڑ چنکار ہوا ہو، یا وہ جو ہے کیا ہوتے ہیں یہ نوکیلے کانٹے، ببول، اس کا درخت ہو، وہ سیب کا درخت سیب ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک ہو رہا ہو، اینڈ ہو سکتا ہے اس کا، وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی حیت نہیں بدلتا۔ اسی لیے مومن کو بھی شجر ثابتہ کہا گیا، وہ ہمیشہ پھل ہی دیتا ہے، وہ ہمیشہ سایہ ہی دیتا ہے، وہ ہمیشہ خیر کا مرکز ہی رہتا ہے۔ تو یہ استقامت کہاں سے آئے گی؟ وَاصْبِرْ۔ تو تین چیزیں بتائی اللہ نے، اب مجھے پھر سمجھائیں جو میں نے اتنی دیر آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ بنے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ پاکستان کو وہ اسلامی جمہوریہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے 3 سٹیپس کیا ہیں مجھے بتائیں۔ پہلا سٹیپ، معاشرے کو خیر دے، خیر دیے بغیر خیر نہیں مل سکتی۔ دوسرا سٹیپ، خیر کہاں سے آئے گی؟ نماز سے، اور نماز اور خیر پر استقامت کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ استقامت کہاں سے آئے گی؟ صبر سے۔ جب تک یہ 3 سٹیپ نہیں آپ پورے کرتے، پاکستان کو آپ اسلامی جمہوریہ نہیں بنا سکتے، اوور دا جنریشنز نہیں بنا سکتے۔ اور اگر ایسا کیا تو یہ دوڑ 20-25 سال سے زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ پہلے خیر دیں، دوسرا اپنے آپ کو نماز کے قیام کا عادی بنائیں، اور تیسرا استقامت، اور استقامت کے لیے صبر، اور صبر جمیل۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ جب صبر کر لیا تو پھر آپ کے چہرے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے کسی چیز سے نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ اریٹیٹڈ ہیں۔ یہ نہیں کہ میں چپ ہو گئی اور برتن وہ پھینکے اٹھا کے، سب کو پتا چلا موڈ خراب ہے۔ اچھا برتن نہیں پھینکے، شکل ہی ایسی بنائی ہوئی، سب آ کے پوچھیں کیا ہوا؟ تو یہ صبر تو نہیں، یہ تو جبر ہے، مجبوری ہے۔ صبر تو وہ ہے کہ آپ جب صبر کرتے ہیں تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ سہ رہے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس وقت عین بادشاہ تھے، حنین جیسی جنگ کے فاتح تھے، اور مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اور ایک عرابی نے آ کر آپ کی چادر زور سے کھینچی کہ گلے پر ریش پڑ گیا، تو آپ نے پلٹ کر اس نے کہا کہ مجھے مال دے محمد، نہ یہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نہ یہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا مال ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے، اور اسے دیا۔ یہ ہے صبر۔
माथे पर तेवरी तक नहीं आई, बल तक नहीं डाला, ये है सब। एक साहब आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे मुझे कुछ माल दे। आपने उसे कुछ दिया, उसको ज्यादा की जरूरत होगी, देहाती उजड़ आदमी था, कहने लगा आप कितने खसीस हैं, आपने इतना सा दिया। साहबा के मूड ऑफ हो गए, आप उसे हाथ पकड़ के अंदर ले गए, मस्जिद से अंदर घर ले गए, उसका और दिया, इतना दिया कि उसका मुंह ठीक हो गया। उसको पैसों की जरूरत होगी ना, देहाती आदमी था। आप देखें काम वालियों को, आप जरा किसी चीज से इनकार करें क्या करती हैं, बुराइयां शुरू कर देती है ना, बस उनका ज़र्फ इतना होता है। तो आपने उसको दिया, इतना दिया जो भी उसको चाहिए था, जिस तरह से भी दिया, वो खुश हो गया, कहने लगा आप कितने अच्छे हैं, आप कितने रोशन चेहरे वाले हैं, आप कितने सखी हैं। आपने कहा ये बातें मेरे साथियों के सामने भी कह, उनके मूड ऑफ हो गए तुमसे, तो बाहर आकर आपकी तारीफें करने लगा। तो जब वो चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बंदे की मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी का ऊंट उससे डर कर भागा, भड़क कर भागा, तो लोग उसके पीछे दौड़े पकड़ने के लिए, तो और डर गया और भड़का, तो मालिक ने कहा छोड़ दो, मेरा ऊंट है, मैं पकड़ लूंगा, और उसने उसको हरी घास खिलाई और वो वापस आ गया। देखिए असल में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई शदीद सब्र का मादा था, क्योंकि डेफिनेटली आप खुद सोचें, आप किसी को कुछ दें और उसका मूड खराब हो जाए तो आपको बुरा लगता है ना, लगना भी चाहिए, भाई हमारी मर्जी, हम जितना चाहे दें, उसूल की बात यही है। मगर जिंदगी उसूलों पर नहीं चलती, जिंदगी एहसान पर चलती है। असूल सिर्फ चंद मामलों में ही काम आते हैं। अच्छा, औलाद के साथ उसूल चलते हैं, एहसान चलता है। मियाँ बीवी में असूल चलते हैं, एहसान चलता है, एहसान चलता है। ये उसूल और कवानीन अदालतों में चलते हैं, जब उसूल और कवानीन की बात आती है रिश्ते टूट जाते हैं। बहन भाइयों में उसूल चलते हैं, एहसान चलता है। तो एहसान का रवैया अपनाए बगैर आप पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया नहीं बना सकते। खैर के सरचश्मे जारी किए बगैर आप खैर नहीं बना सकते, नहीं पा सकते। सहाबा ने कैसा फिर खैर का एक सिलसिला जारी किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको तालीम दी। आप देखिए खैर के ऐसे ऐसे सरचश्मे थे वो लोग कि अपने पीछे वो फिर कितने ही सौते खैर के छोड़ कर गए, और वो आज तक काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल खैर चलती चली जा रही है, नो एंड एट ऑल। तो आपको ये खैर चाहिए, चाहिए तो फिर खैर देंगे तो मिलेगी। इनपुट दो, आउटपुट लो, सादा सा असूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो रमजान आ रहा है, खैर का महीना, उससे पहले पहले तैयार हो जाए। और खैर और तज़किया नफ्स नमाज के बगैर मुमकिन नहीं है, और नमाज क़यामुस सला का नाम है, कर्ज की अदायगी का नाम नहीं है भैया, ठीक है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। कबूल करनी है तो कर लीजिए,